السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اس زمانے میں ہیں جس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایسے لوگ آئیں گے جو شراب، مردوں کے لیے ریشم، زنا اور میوزیکل انسٹرومنٹس کو خود پر حلال کر لیں گے۔ کچھ علماء میوزک کو شیطان کا قرآن کہتے ہیں۔ واللہ ہم اس زمانے میں ہیں جہاں میوزک اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہر موقع پر ہمیں یہ چاہیے، whether we are walking, working, traveling, exercising۔ ہم اتنے غافل ہو چکے ہیں اس کے کانسیکوینسز کے کہ جیسے ہمیں کچھ فرق ہی نہیں پڑتا۔ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم تو دین بھی کرتے ہیں، دنیا بھی، قرآن بھی پڑھتے ہیں اور میوزک بھی سنتے ہیں، تو ہم بہت بڑے خسارے میں ہیں، کیونکہ ہمارے دل میں صرف ایک کے لیے جگہ ہے، یا تو وہ اللہ کا کلام قرآن ہے یا پھر شیطان کا میوزک۔ جنرلی اسپیکنگ، تھوڑا اس بات پر توجہ دیں کہ ہم جو یہ گانے سنتے ہیں اس میں ہے کیا جسے سن کے ہمیں بہت مزہ آتا ہے۔ تھوڑا ان گانوں کے الفاظوں پر توجہ دیں، یا تو اس میں اپنے معشوق کی تعریف ہوگی جو حرام ریلیشن شپ کو عام کرتی ہے، یا تو اس میں شراب کا ذکر ہوگا، نشوں کا ذکر ہوگا، بے حیائی اور بے شرمی ہوگی، یا پھر بے وفائی کے بارے میں ہوگا، یا پھر ریونج، بدلہ ہوگا جو آگے والے کی بے عزتی کرنے پر مبتلا ہوگا، یا پھر وومن آبجیکٹیفیکیشن۔ گانے سننے والے کو ہمیشہ ایسا ہی لگتا ہے کہ بس وہی صحیح ہے اور باقی سارے غلط۔ ہر گانا ہر سچویشن پر بس میرے لیے ہی بنا ہے۔ بہت سی فسادوں کی جڑ ہے میوزک۔ لیٹ می گیو یو سم بیسک ایگزامپلس۔ ہر مسلم کو پتہ ہے کہ شراب پینا حرام ہے۔ اگر کوئی والدین اپنے بچوں کو شراب پیتے ہوئے دیکھ لیں تو اس کی خیر نہیں، لیکن اگر وہی بچہ کھلے عام گھر میں اپنے والد کے سامنے اگر یہ گانا گاتا پھرے کہ 4 بوتل ووڈکا کام میرا روز کا، تو اس پر ان کی توجہ کیوں نہیں جاتی؟ شرک گناہ ہے، سارے مسلمان جانتے ہیں، لیکن گھر میں جب گانا بج رہا ہے، تجھ میں رب دکھتا ہے، ہرے رام ہرے کرشنا، جے جے شیو شنکر، تو کیوں ہم اسے سنتے رہتے ہیں؟ یہ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ والدین اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو مت چھیڑو، اور بیٹی سے کہتے ہیں کہ غیر مردوں سے دور رہو، لیکن ساری فیملی مل کے ایسے گانے دیکھ رہی ہے جہاں لڑکا لڑکی کو چھیڑ رہا ہے اور لڑکی اسے نانا کرتے پیار کر لیتی ہے۔ ہم خود گھر میں ایسے گانے بجاتے ہیں کہ بچوں میں فیلنگز ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور جب وہ خطا کرتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ حرام ہے، غلط ہے، ماں باپ کی بات سنو، تم نے ہمارا نام مٹی میں ملا دیا، دس اینڈ دیٹ۔ کیا یہ منافقت نہیں؟ کیا یہ صرف بچوں کی غلطی ہے؟ اور جب وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے ایسی کون سی خطا کر دی کہ ہمارے بچوں نے یہ دن دکھایا، کیا آپ نے شیطان کے قرآن کو گھر میں نہیں بجایا؟ کیا ایسے گانوں کو گھر میں پلے کیے جانے پر آپ نے اعتراض کیا، یا بس عام ہے سمجھ کے چھوڑ دیا؟ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے، بلکہ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے خود پر ظلم کرتا ہے۔ جو ہم سنتے ہیں وہی ہم بنتے ہیں۔ You listen to crap and you become that۔ زیادہ تر لوگ بالی ووڈ یا ہالی ووڈ کے گانے سن کے زبردستی خود کو محبت کرواتے ہیں، اور جب آگے والا دل توڑتا ہے which is so obvious، تو اللہ سے کمپلین کرتے ہیں کہ اللہ میرا دل ٹوٹ گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر دل میں اللہ کے سوا کسی غیر کو جگہ دو گے تو اس نے تو ٹوٹنا ہی ہے۔ ایک سال میں 8 لاکھ سے زیادہ گانے پروڈیوس ہوتے ہیں، ہر منٹ پہ ایک گانا پروڈیوس ہوتا ہے۔ ایک ایوریج یوتھ اپنے دن میں منیمم 2.5 گھنٹے میوزک سننے میں بتاتا ہے۔ ملینز آف ڈالرز آر اسپینٹ آن کانسرٹس اینڈ میکنگ ویڈیوز۔ کیا اس کی کوئی وجہ نہیں؟ 90% سے زیادہ گانوں میں ڈرگس، اڈلٹری، وائلنس، ایکسٹرا میرٹل افیئر، وومن آبجیکٹیفیکیشن ہوتی ہے۔ سم میوزک از آڈیو پورنوگرافی، اٹس ایکسپلسٹ، اٹس شیملیس، اٹس ولگر۔ ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہم ان غلیظ چیزوں کو سنیں گے اور ہماری زندگی بہت خوبصورت ہوگی، ہمارے
بچوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ بڑے نیک ہوں گے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ہر شخص جو میوزک سنتا ہے اس میں کوئی اچھائی نہیں، ہو سکتا ہے اس میں بہت سی اچھائی ہو، بہت سی خوبیاں ہوں، لیکن میرا مقصد زندگی میں میوزک سے ہونے والی تباہی سے آپ کو آگاہ کرنا ہے۔ اگر قرآن پڑھ کے، قرآن سن کے ہمیں رونا نہیں آ رہا اور میوزک سن کے ہم کو سکون اور اطمینان مل رہا ہے، دین اٹس کلیئر کہ ہمارے دل میں کس کی جگہ ہے، کیونکہ میوزک اور قرآن ایک ساتھ ایک دل میں نہیں رہ سکتے۔ دیکھو، بیماری کا علاج مشکل نہیں ہے، لیکن یہ جاننا کہ ہم بیمار ہیں اور ہمیں علاج کی ضرورت ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ میوزک چھوڑنا اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن یہ جاننا اور ماننا کہ یس آئی ایم اے میوزک ایڈکٹ اینڈ آئی وانٹ ٹو گیٹ کیورڈ، یہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کا ارادہ کرنا سب سے پہلا اسٹیپ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں پہلے سے ہدایت پر تھی۔ I used to listen to music most of the time and memorize its lyrics۔ اپنے ماحول اور فیملی کو نہ بلیم کریں۔ میں ایسے ماحول میں تھی جہاں سب کو اٹھانے کے لیے صبح صبح میوزک پلے ہوتا تھا، جہاں بچوں کے ٹیلنٹ کو وہ کتنا اچھا ڈانس کرتے ہیں اس بیسس پہ کیا جاتا ہے، جہاں گود کے بچوں کو ہنسانے اور کھلانے کے لیے میوزک پلے کیا جاتا ہے، جہاں جو لوگ میوزک نہیں سنتے ان کو عجیب نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ تو اف یو آر لسننگ ٹو میوزک، اٹس ناٹ دا سوسائٹی اور دا فیملی ٹو بی بلیمڈ، اٹس یو۔ اف یو آر لسننگ ٹو میوزک، اٹس یور چوائس، اینڈ اف یو وانٹ ٹو کوئٹ اٹ، ڈو اٹ رائٹ اوے۔ ایسا نہیں ہے کہ میوزک چھوڑنے کے لیے مجھے بہت دن لگے۔ It was just one video of Muhammad Ali about the dark side of media and that's it۔ جب انہوں نے بتایا کہ اسلام میوزک سننے والوں پر کتنا سخت ہے، اس انڈسٹری میں ملینز آف ڈالرز کیوں خرچ کیے جاتے ہیں، کیسے میوزک ہمارے بیہیویئر کو چینج کرتا ہے، کیسے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے کلام سے دور کرتا ہے، کیسے وہ ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے، کیسے وہ ہمارے ایموشنز کو کنٹرول کرتا ہے، کیسے ہر گانے کی ٹیونز کے ذریعے ہمارے دماغ کو شیطان کنٹرول کرتا ہے، کیسے ہڈن سیٹانک میسیجز ہمارے برین میں فیڈ کیے جاتے ہیں، کیسے میوزک انڈسٹری ساری نسل کی تھنکنگ چینج کر سکتی ہے، کیسے وہ نسلوں کو برباد کر سکتی ہے۔ دیکھیں، عام مسلمان کی طرح میں نے بھی بچپن سے سنا تھا کہ میوزک حرام ہے، لیکن کیوں حرام ہے یہ نہیں پتہ تھا، کیونکہ جب ریزن پتہ چلتا ہے تو آپ کو صرف میوزک چھوڑنا آسان نہیں لگے گا، بلکہ میوزک سے نفرت ہونے لگے گی۔ سب کی اپنی سپیڈ ہوتی ہے، کچھ لوگ ایک دن میں چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ لوگوں کو تھوڑی دیر لگتی ہے، لیکن ارادہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلے جانیں کہ میوزک حرام ہے اور نیت کریں چھوڑنے کی۔ پھر اگر آپ امیڈیٹلی نہیں چھوڑ سکتے تو ایٹ لیسٹ ایسے گانے مت سنیں جس کے لیرکس غلیظ ہوں۔ اگر آپ انیشلی چھوڑ نہیں پا رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ شیئر نہ کریں، تاکہ آپ کے لیے ایٹ لیسٹ وہ گناہوں کا صدقہ جاریہ نہ بنے۔ فوٹوز اور ویڈیوز کے بیک گراؤنڈ میں گانے کا لگانا بند کریں، گانوں کا لگانا بند کریں۔ اللہ سے خوب دعا کریں، کیونکہ اللہ کی مدد ہر چیز میں ضروری ہے۔ ایسے لوگوں سے دوری اختیار کریں جو آپ کو میوزک سننے پر مجبور کرتے ہیں۔ آپ گانوں کو نشید جس میں میوزک نہیں ہوتا اس سے ریپلیس کریں۔ قرآن پڑھیں اور اس کی ریسیٹیشن سنیں۔ انیشلی شاید آپ کا من بالکل نہ کرے قرآن سننے کو، کیونکہ میوزک دل میں اتر چکا ہے جو شیطان کی طرف سے ہے، اور قرآن کے سننے سے آپ کو بے چینی محسوس ہوگی، آپ کا فوراً اس کو بند کرنے کا من کرے گا۔ لیکن انیشلی آپ نے زبردستی سننا ہے، کیونکہ دل میں وہ بیماری ہے اور دوائی اس کو کڑوی لگتی ہے، لیکن اس کو کیور وہی کر سکتی ہے،
اور انشاءاللہ you will very soon feel the beauty of listening and reciting Quran, and then start feeling irritated when the music is played. اینڈ واللہ الحمدللہ میں نے فیل کیا ہے اور جیا ہے اس چینج کو. غصے کو کنٹرول کرنا، تھاٹس کو کنٹرول کرنا، وقت کا احترام کرنا، کنسنٹریشن اور فوکس کو امپروو کرنا، نماز میں کنسنٹریشن کو امپروو کرنا، نماز میں سکون پانا، باتوں کو سمجھنا، الفاظوں کا صحیح استعمال کرنا، دین اسلام کو سمجھنا، نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنا، شیطان کے وسوسوں کو پہچاننا اور ان سے بچنا. میں اور نہیں بیان کر سکتی کہ میوزک کو چھوڑنے سے میری زندگی میں کتنی خوبصورت تبدیلی ہوئی ہے. I'm not perfect, I'm still learning, but I'm very happy with what Allah Azza wa Jal gave me when I quit music. جزاک اللہ خیر فار لسننگ. اللہ ہماری مدد فرمائے کہ ہم گناہوں سے بچیں، ان لوگوں کی مدد فرمائے جو میوزک چھوڑنا چاہتے ہیں، ہماری ہدایت اور نیک توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.